بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ میں مختلف نسل اور مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ مدینہ میں کفار، مشرکین اور یہودی لمبے زمانے سے آباد تھے۔ نبی پاک نے مدینہ پہنچنے کے پہلے ہی سال مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اچھے تعلقات بنے رہنے کے لیے ایک ایگریمنٹ بنوا دیا۔ بے شک مذہب الگ تھے، لیکن آپس میں بھائی چارہ بنا رہے اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد بھی کی جا سکے۔ یہ ایسا ایگریمنٹ تھا جس میں ہر شخص کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی تھی۔ شہر میں امن و امان رہے اور انصاف قائم کرنے اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کا یہ ایک بہترین اور مکمل قانون تھا۔ اس ایگریمنٹ پر مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں کے لوگوں کے بھی دستخط کرا دیے گئے۔ یہ ایگریمنٹ آج بھی مکمل طور پر موجود ہے۔ مدینہ کے مختلف قبیلوں میں مشرکوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ ان میں زیادہ تر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی رہتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں میں آپس میں محبت پیدا ہو گئی۔ مدینہ میں یہودیوں کے بھی 3 قبیلے آباد تھے۔ یہودی اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی طاقت اور تعداد سے حسد کرنے لگے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ مسلمانوں کا امن و امان اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کفار مشرکین کو قطعی راس نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مشرکین مدینہ کے لوگوں سے راستوں میں بدتمیزی اور چھیڑخانی کرنے لگے۔ وہ لڑائی پر آمادہ تھے۔ اسی کڑی میں ان لوگوں نے مدینہ کی چارگاہ پر حملہ کر کے 100 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اپنا سامان دوسرے دیشوں میں بیچ کر جنگ کے لیے ہتھیار خریدنے لگے۔ مجبوراً ان کی زیادتی اور اتیاچار کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کی ہستی مٹانے کے لیے مکہ کے مشرکین 1000 کا فوجی لشکر لے کر میدان میں آ ڈٹے۔ جب نبی پاک کو اس کی اطلاع ملی تو آپ اپنے جانثار صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے۔ صحابہ کی کل تعداد 313 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ یہ حق اور باطل کی پہلی لڑائی تھی۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ اللہ جو سچا ہے ان کے ساتھ ہے، اللہ کا پیارا نبی ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ فتح ضرور ہوگی۔ کفار مشرکین نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشموں پر قبضہ جما لیا تھا۔ مسلمانوں کو ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں غسل اور وضو تو دور کی بات، پینے کو بھی پانی نہیں تھا۔ نبی پاک نے یہ سب حالات اور اپنی تعداد دیکھ کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو اس روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے سوکھے ریگستان میں بارش برسا دی اور پانی کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کو جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید کر لیے، جبکہ مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں 70 مشرکین جو قید کر لیے گئے تھے، ان کو نبی پاک نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم دیا۔ صحابہ نے ان قیدیوں کے ساتھ شاندار برتاؤ کیا۔ نبی پاک کے چاچا حضرت عباس بھی رسیوں سے بندھے کرا رہے تھے تو صحابہ نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ صحابہ کی یہ نیک دلی دیکھ کر نبی پاک نے سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دیں۔ ان قیدیوں کے ساتھ صحابہ کا حسن سلوک ایسا تھا کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان کو کھانا دیتے تھے اور اپنی ضرورت چھوڑ کر ان کو کپڑے وغیرہ کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اسلام، تعلیم اور مسلمانوں کے ایسے اخلاق سے ہی پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ مالدار مشرک قیدیوں کو 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا
اور پڑھے لکھے قیدیوں کو 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا، اور جو ان پڑھ اور غریب قیدی تھے ان کو بنا کسی معاوضے کے آزاد کر دیا۔